ہم یہ بھی سوچیں، ایک ہمارے ٹیچر تھیں، انہوں نے ہمیں بہت اچھا یہ ایک، جب ہم شروع میں جینڈر سٹڈیز میں تو پاکستان سے جب یہ پڑھ رہی تھی تو بڑا اچھا ایک کمپیریزن انہوں نے دیا تھا کہ آپ امیجن کیجئے کہ آپ کو ایک گھر میں ایک چوکیدار چاہیے جو آپ کے گھر کی ساری چوکیداری کرے 24 آورز، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو ایک دھوبی چاہیے جو سارے گھر کے کپڑے دھوئے اور ان کو طے کر کے استری کر کے اپنی اپنی جگہوں پہ لگائے، چاہے وہ دھوئے نہ بھی، فرض کرے کوئی دھونے کے لیے علیحدہ آئے تو بھی اس کو ان کو پہلے سارٹ کرنا، ان کو گندے کپڑوں کو نکالنا، پھر صاف کپڑوں کو لانا، پھر ان کی سارٹنگ کرنا، پھر ان کو اپنی اپنی جگہوں پہ پہنچانا، استری کرنا. اس کے بعد آپ کو ایک کوک چاہیے جو کہ آپ کو ہر انسان کو گھر میں اس کے ٹیسٹ کے مطابق کھانا بنا کے دے، گروسریز کا بھی حساب رکھے کہ کیا چیزیں آنی ہیں کیا پکنی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو ایک صفائی والا چاہیے جو صفائی کا سارا ہر طرح سے خیال رکھے. اس کے بعد آپ کو ایک مینیجر بھی چاہیے جو کہ سارے خاندان کے ٹائمنگز اور ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھے کہ کس کی ایڈمیشن کی ڈیٹ آنے والی ہے، بل کب داخل ہونا ہے، کون سی چیز کب ڈیو ہے، خاندان میں شادی ہو رہی ہے یا کوئی تقریب ہو رہی ہے اس پہ کیا کرنا ہے. اس کو بھی تو ٹائم چاہیے نا. دس از آلسو این ایفرٹ. تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ سارے وہ کام ہیں کہ اگر آپ ہر ایک کام کے لیے ایک ایک ملازم بھی رکھیں نا تو آپ کو ایکیومولیٹیولی اتنے پیسے دینے پڑ جائیں گے جتنے اسے ایک مرد کی تنخواہ سے کسی صورت میں بھی پورے نہیں ہو سکتے. تنخواہ سے کہیں زیادہ. آپ نے تو چند جو ہیں وہ چیزیں گنوائی ہیں نا. آپ کو ڈرائیور کی صورت میں آج کے ماڈرن دور میں آپ کو ڈرائیور کی صورت میں مل رہا ہے، آپ کے بچوں کی ٹیوٹر جو ہیں وہ گھر کی مائیں ہیں، مطلب ہزار ایسی چیزیں ہیں. اور جب آپ جو ایک عورت کر رہی ہوتی ہے جس کو اب ہم سپر موم کہہ کے ہم نے بس سوچا کہ بس جی ہمارا کام ہو گیا، جی یہ آپ سپر موم ہے اور بس یہی آپ کا کریڈٹ ہے، یو جسٹ ٹیک دیٹ. بٹ سپر موم نے جب اپنی زندگی کے اتنے سال بغیر کسی پے کے یہ ساری سروسز دیں تو ایٹ دا ٹائم آف ڈیورس آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ جی اب آپ کو صرف شرعی حق مہر ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا.